السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ میں اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہاں ہوتا رہتا ہے، لیکن عمران کے ساتھ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ جو اس وقت ہو رہا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اہم بات، عمران خان صاحب بہادری کے ریکارڈ سب توڑ دیا اس نے۔ وہ بہادری کی ایک اعلیٰ مثال بن چکا ہے۔ دیکھیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، محترمہ بینظیر تھی، اور یہ ایک بھگوڑا لیڈر نواز شریف تھا۔ ماضی میں سب کے اوپر آئی مشکلاتیں چھوٹی بڑی، لیکن عمران نے مثال اعلیٰ قائم کر دی ہے۔ دیکھیے، عمران کو جیل میں بار بار یہی میسج دے رہے ہیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ سیاست سے ہٹ جائیں، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن وہ کہہ رہے نہیں، کسی بھی صورت میں کوئی ڈھیل نہیں کروں گا، میں اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ہوں۔ تو جو عمران خان صاحب کچھ کر رہا ہے نا، وہ ہم پاکستانی 25 کروڑ عوام کے لیے کر رہا ہے کہ اس قوم کو میں آزادی دلاؤں۔ ہم نے انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن یہاں جو ہمارے پاس جو شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، باپ بیٹا بیٹی بھتیجا، یہ جو موروثی سیاست چل رہی ہے، اس کو میں ختم کروں گا، اس کا یہی موقف ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں عمران خان کو، اس کی بہادری کو، جس طریقے سے وہ ڈٹا ہوا اس جیل میں ہے، اور اس نے اس کے اوپر کتنی مشکلات آئی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ تو اللہ نے اس کو زندگی دی، لیکن انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی، لیکن جس کو اللہ رکھی اس کو کون چکے۔ انہوں نے اس کو پورا ختم کرنے کا منصوبہ بنا کے رکھا تھا، تو اس کے اوپر قاطرانہ بھی حملہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے لیے بہت ساری انہوں نے کوشش کی، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اس کی نجی زندگی میں یہ لوگ چلے گئے۔ اب عمران خان کے اوپر ایک یہ کیس چل رہا ہے کہ عدت میں نکاح کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اگر عمران نے عدت میں نکاح کیا تو یہ غلط تھا، غلط کیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کرتے ہیں، لیکن اس سے سوال میرا یہ ہے، کیا اس سے ملک کو نقصان ہوا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوا، کیا ملک کے ساتھ غداری بھی؟ نہیں۔ اگر یہ عمران خان صاحب نے غلط کیا ہے تو اس کا حساب کتاب وہ اللہ کو دے گا۔ یہ تو سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا روز محشر کے دن، یہ تو اس سے وہ سوال کرے گا۔ لیکن یہ بھی کیس اس حکومت نے اس کے اوپر بنا دیا، لیکن انہوں نے عمران خان کو جو ہے اس ملک میں انہوں نے دیکھا کہ ہم ایسا کوئی کام کریں تاکہ عوام کی دلوں سے نکل جائے، عوام کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اس کو خوار کرے، ذلیل کرے۔ لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے نا قرآن میں، وَتَعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِن تَشَاءُ وَتَعِزُّ مِن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِن تَشَاءُ۔ عزت ذلت کا مالک وہ میرا رب ہے، بے شک جس کو چاہے دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو انہوں نے اس کی نجی زندگی میں چلے گئے، طرح طرح کے الزام لگایا۔ اب یہ عدت میں جو نکاح کیا، یہ کیس چل رہا ہے، اس سے نہ ملک کو نقصان نہ معیشت کو نقصان، یہ تو اللہ اس کا روز محشر کے دن حساب ہوگا۔ لیکن ان کم ظرفوں نے یہ بھی کیس اس کے اوپر لگا دیا۔ اب اگر عمران نے عدت میں نکاح کیا، یہ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کیس ہونا چاہیے تھا نا جب نکاح کیا عدت میں، یہ مولوی صاحب یا جو بھی یہ کل پروپیگنڈا ہو رہے، اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسی وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت سارے خاموش تھے۔ آج یہ چل رہا ہے، تو ہم سب سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے یہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور یہ عمران اس وقت عوام نے جو ہے، عوام کی ایک ریڈ لائن بن گئی ہے، اس کو عوام کی دلوں سے نکالنے کے لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں، اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، کبھی کیا کارڈ کھیل رہے ہیں، کبھی کیا کارڈ کھیل، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی جو ہے عوام کی دلوں میں برس رہا ہے، اور یہ لوگ سڑکوں پر ہو کے بھی خوار ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ جانے کے قابل نہیں ہے، جاتے ہیں تو آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ پروٹوکول کے بغیر یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ ان کو پتہ ہے ہم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، عوام ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اب ظلم جبر کی وجہ سے عوام نہیں نکل رہی ہے، کہ اگر عمران خان جیل میں ہے اس کے لیے نہیں نکل رہی ہے، اگر یہ عوام 25 کروڑ نکل جائے تو اپنے لیڈر کو بچا سکتی ہے۔ جتنے بھی کیسز لگائے، 180 200 کیسز جتنے بھی لگائے، سب جھوٹے کیسز، من گھڑت کیسز ہے۔ اگر میں یقین سے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر اور گواہ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی، ہمارے ملک پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوتی، تو عمران خان کا کیس کچھ بھی نہیں ہے، کیس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک 1100 ارب روپے کا کرپشن کا کیس جس بندے کے اوپر ہو، 1100 ارب روپے کا جو کیس کس بندے کے اوپر ہو، اور وہ پرائم منسٹر بن جائے، ایک دن اس کے اوپر سزا سنانی ہوتی ہے ججوں کو، تو دوسرے دن وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ تو دوسرا تاحیات نائل تھا، تاحیات نائل والا آ کے بحال ہو گیا، اہل ہو گیا، الیکشن لڑ رہا ہے، اور جو اہل تھا اس کو نائل کر کے جیل میں رکھ دیا۔ یہ ہے اس ملک کا قانون۔ قانون نہیں ہے، نہ قانون ہے نہ آئین ہے، سب معطل ہے۔ اگر قانون آئین ہو تو یہ چور، یہ جو آج وزارتوں کے مزے لے رہے، یہ وزارتوں کے نہیں، یہ جیل میں ہونا چاہیے تھا۔
لیکن اس ملک میں قانون آئین نہیں ہے غریب کے لیے، امیر کے لیے نہیں ہے، امیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف غریب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان پر رحم اور کرم فرمائے۔ پاکستانیوں، عمران خان کو کبھی بھی نہیں بولنا، ووٹ 8 فروری کو عمران کو دینا ہے، چاہے کوئی بھی امیدوار کھڑا کرے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی امیدوار کھڑا ہو، صرف عمران کو دیکھنا ہے، ووٹ دینا ہے عمران کو۔ ہم عمران کے لیے کچھ نہ کر سکے، نہ نکل سکے باہر، چلو ریاست کا ظلم جبر تھا، ہم برداشت نہ کر سکے، جس طریقے سے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، ماں بیوی بیٹوں کو اٹھانا اور یہ زبردستی لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا، یہ جو بھی کچھ ظلم کر رہے ہیں نا ملک میں، یہ تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا، میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا معذرت سے، جیسے میں نے اپنا ہوش سنبھالا، میں نے اتنا ظلم میں نے کہیں نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساری حدیں پار کر دی، تو پھر بھی وہ سرخرو ہے اور انشاءاللہ سرخرو رہے گا۔ آپ اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں، آپ اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں، لیکن یاد رکھنا عوام کی دلوں میں جو آپ لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ برسوں تک اور نسلوں تک جائے گی، اس نفرت کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ ہم اگر کسی کے اوپر لاٹھ اٹھائیں اور بندوق اٹھائیں اور کہیں تو میرے کو جی کو، تو ایسے نہیں ہوتا ہے، دل میں جو نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی ہوتی ہے، اس کو اتنا آسانی سے دل میں سے نفرت کو نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ تو آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ لوگوں کی دلوں میں بالکل محبت نہیں، نفرت ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان پر رحم کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔